پاکستان میں مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ 16 دسمبر 2024 کو لاہور کے مختلف علاقوں میں اچانک سے ہلکی بارش کا آغاز ہوا۔ لاہور کے شہری جو اسموگ سے شدید پریشان تھے، ان کے لیے یہ بارش خوشگوار حیرت کا باعث بن گئی۔ تھوڑی دیر بعد نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ ہونے والی بارش مصنوعی بارش تھی جو اسموگ سے نمٹنے کے لیے کی گئی تھی۔ پاکستان کا پہلا ایکسپیرینس تھا جو ہوا ہے اور الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا، اور اس سلسلے میں انوائرمنٹ کا محکمہ اور کی پوری ٹیم جو ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کے چیک کر رہی تھی اور پلان کر رہی تھی، آج الحمدللہ۔ پریس کانفرنس کے بعد لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات نے جنم لیا کہ آخر یہ مصنوعی بارش کیا ہوتی ہے اور برستی کیسے ہے۔ آئے جانتے ہیں مصنوعی بارش کے بارے میں۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ مصنوعی بارش کلاؤڈ سیڈنگ تکنیک کے ذریعے کرائی جاتی ہے۔ اس کے لیے خصوصی ہوائی جہاز کے ذریعے 2 سے 4 ہزار فٹ کی بلندی سے بادلوں کے اوپر سوڈیم کلورائڈ، سلور آیوڈائڈ اور دیگر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں جو بادلوں میں برفیلے کرسٹلز بناتے ہیں اور بادلوں کو بھاری کر دیتے ہیں، جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل ہوائی جہاز کی جگہ زمین سے راکٹ یا مخصوص آلات کے استعمال سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مصنوعی بارش ہر قسم کے بادلوں اور ہر موسم میں نہیں برسائی جاتی، بلکہ اس کے لیے خاص ماحول درکار ہوتا ہے۔ ماحولیات کے ماہرین کے مطابق 10 میں سے 3 قسم کے بادلوں میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے بادل جن کی تہ 7 سے 10 ہزار فٹ موٹی ہو۔ اور پھر مصنوعی بارش کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہوا میں رطوبت یعنی نمی 70 سے 75% ہو اور ہوا کی رفتار 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو۔ اگر یہ سارے عوامل نہ ہوں تو مصنوعی بارش کا تجربہ مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ 2 امریکی سائنسدانوں ونسن شیفر اور ڈاکٹر برنارڈ نے سن 1946 میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے ڈرائی آئس کا استعمال کر کے کامیاب کلاؤڈ سیڈنگ کی تھی اور آج دنیا کے 50 سے زائد ملکوں میں کلاؤڈ سیڈنگ کے پروگرام چل رہے ہیں۔ آج امریکہ، چین، مالی، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے مصنوعی بارش کا استعمال کر رہے ہیں۔ غالباً سن 2008 میں بیجنگ اولمپکس کے دوران اس کا استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ بارش افتتاحی اور اختتامی تقریب کا مزہ خراب نہ کر دے۔ اس کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ تکنیک کی مدد سے وقت سے پہلے ہی بارش کرا لی گئی تھی۔ اب مصنوعی بارش کا استعمال نجی پروگراموں میں بھی ہونے لگا ہے۔ آج کل کچھ ایونٹ کمپنیاں شادی سے قبل بارش کرانے کا کام بھی کرتی ہیں تاکہ دوران شادی بارش سے رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے۔ اتنے فوائد کے ساتھ ساتھ مصنوعی بارش کے بارے میں کچھ منفی باتیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ بادلوں کو برسایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی رکتے ہیں، یا مصنوعی بارش کے طریقہ کار کو اپنانے سے ماحول پر غیر فطری دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید ہبس اور گرمی بھی بڑھ سکتی ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کیونکہ اس بارش کے پانی میں کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ شہر لاہور میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ مصنوعی بارش لاہور میں اسموگ کو شکست دے سکتی ہے یا پھر تجربہ ناکام رہتا ہے۔